بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی و موافقت کرو گے جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کی موافقت کرو گے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور کون ہیں؟ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کر چلے جائیں گے اور بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے جو کا بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے خلیفہ کو قتل نہیں کرو گے، باہم قتل و غارت نہیں کرو گے، اور تمہارے برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہیں بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذلیل و کمینہ شخص دنیا کے مال و متاع اور عہد و منصب سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ اگر گمراہ قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس سے جو اس نے مجھے آج تعلیم دی ہے وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ وہ تمام مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفا، باطل سے دور رہنے والے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار رہنے والے پیدا کیا ہے۔ بے شک شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے جو حلال کیا تھا وہ ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بے شک اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اس نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے سوا ان کے عرب و عجم کو مبغوض ٹھہرا دیا، اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو آزماؤں۔ میں نے آپ پر کتاب اتاری جسے پانی نہیں دھو سکتا، ناقابل تنسیخ ہے، آپ اس سوتے جاگتے پڑھیں۔ بے شک اللہ نے مجھے قریش کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، میرے پروردگار، وہ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی بنا دیں گے۔ فرمایا، آپ انہیں نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا، آپ ان سے جہاد کریں، ہم آپ کو تیار کریں گے، آپ خرچ کریں، آپ پر خرچ کیا جائے گا، آپ لشکر بھیجیں، ہم بھی اس کی مثل فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ نافرمانوں کے خلاف قتال کریں۔ مزید احادیث سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔